السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب محبت رکھتے ہیں، لیکن کون سی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، کون سی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اللہ کو پسند ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی محبت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سبھی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن جو نبی کی خواہش کے مطابق محبت رکھی جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نبی سے محبت اپنی خواہش کے مطابق کی جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ سنت اور بدعت کا فرق بھی یہی ہے کہ حضور سے محبت اگر حضور کی خواہش کے مطابق ہو تو یہ سنت ہے، اور حضور سے محبت اگر اپنی خواہش کے مطابق ہو تو یہ بدعت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، 12 ربیع الاول کو ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں نبی کی محبت میں کرتے ہیں، یقیناً نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ نبی سے جو ہماری محبت ہم لوگ کر رہے ہیں نا، نبی سے محبت، یہ نبی سے محبت کیا نبی کی خواہش کے مطابق ہے یا اپنی خواہش کے مطابق ہے؟ اس کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔ آپ جلوس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو، راستوں کو بند نہ کرو، یعنی راستے میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آنے جانے والوں کو دقت نہیں ہونا چاہیے، آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ہٹا دو۔ اب آپ اور ہم غور کریں کہ جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، روڈ جام ہو جاتے ہیں، کسی کو اگر جلدی سے جانا ہے یا کوئی ایمبولینس وغیرہ کو جانا ہے تو اس کو راستہ نہیں ملتا۔ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہے ہمارا؟ ہم حضور کی محبت میں جلوس تو نکال رہے ہیں، لیکن یہ جلوس نکالنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہے یا ہماری خواہش کے مطابق ہے؟ سڑکیں اگر جام ہو رہی ہیں تو یہ حضور کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، بلکہ سڑکوں کو آپ کلیئر رکھو، اس طرح سے جلوس نکالو کہ سڑکیں آپ کی جام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جلوس میں نعتیں وغیرہ بجا رہے ہو یا 12 ربیع الاول کے دن آپ نعتیں بجا رہے ہو تو یقیناً حضور کی محبت میں آپ نعتیں بجا رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان نعتوں میں اگر میوزک ہے، ان نعتوں میں اگر ساؤنڈ ہے، ان نعتوں میں اگر دھوم دھڑاکا ہے، ڈھول تماشے ہیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ آج کل ایسی نعتیں بہت چل رہی ہیں کہ وہ نعتیں کم لگتی ہیں، گانے زیادہ لگتے ہیں، اتنا ساؤنڈ اور اتنا میوزک ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی آپ نعتیں بجا رہے ہو، آپ کو تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نبی کی محبت میں نعتیں بجا رہے ہیں کیا یہ نبی کی خواہش کے مطابق ہے؟ کیا یہ نبی کی چاہت کے مطابق ہے؟ کیا نبی نے اس چیز کو پسند کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا میوزک، ڈھول تماشے اور یہ گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں، ساؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ اسی لیے آپ نعتیں اگر بجا رہے ہو تو آپ کی نعتیں وہ ہونا چاہیے جس میں میوزک نہ ہو، جس میں ساؤنڈ نہ ہو، جس میں ڈھول تماشے نہ ہو۔ نعتیں وہ بجاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ ہمیں کیا پسند آ رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کیا پسند کرتے تھے۔ یہی فرق ہے سنت اور بدعت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، جلوس میں آپ نکل رہے ہو، جلوس میں آپ نکل رہے ہو، یقیناً حضور کی محبت میں آپ جلوس میں نکل رہے ہو، جلوس میں شامل ہو رہے ہو، لیکن جب آپ جلوس میں نکلے تو آپ کو نمازوں کا پتہ نہیں، ظہر کی نماز غائب کر دی آپ نے، عصر کی نماز غائب کر دی، آپ نعت کے ساؤنڈ، بڑی بڑی الماریاں اور بڑا بڑا ساؤنڈ میوزک لگا کے بیٹھے ہو، مغرب کی نماز نکل رہی ہے، عشاء کی نکل رہی ہے، نماز کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ محبت تو کر رہے ہو، لیکن یہ محبت اللہ اور اللہ کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت آپ کی چاہت کے مطابق ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ دین نام کس کا ہے؟ دین نام اس کا نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا من کیا کر رہا ہے، بلکہ دین نام اس کا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ دین اسی کا نام ہے۔ مرنا
تو اسلام کے مطابق ہو، جینا تو اسلام کے مطابق ہو، خوشیاں تو اسلام کے مطابق ہو، اور اسلام کو فالو کرنا بھی اگر اسلام کے مطابق ہوگا تبھی وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن آج دقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہمیں پسند آ رہا ہوتا ہے، جو سماج میں چل رہا ہوتا ہے، جس کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نمازیں اگر چھوٹ رہی ہیں آپ کے جلوس میں جانے سے تو یقیناً آپ حضور کی محبت میں جلوس نکال رہے ہو، لیکن حضور کی محبت آپ اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہو نا، اپنے طریقے کے مطابق کر رہے ہو۔ نماز آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو یہ 4 کام کا بڑا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، جلوس آپ نکال رہے ہو تو سڑکیں جام نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کے اسلام کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کو سمجھیں گے کہ اچھا ان کے پیغمبر نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ سڑکوں پر کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہونا چاہیے، اور خود ہم ہی اگر تکلیف کا سبب بن جائیں راستوں پر، ہمارے ہی عمل کی وجہ سے اگر سڑکیں جام ہو جائیں تو غیر ہم سے کیا سبق لیں گے؟ وہ تو ہمیں دیکھ کے اسلام کو جج کر لیتے ہیں نا۔ تو نمبر 1، سڑکیں جام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہماری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نمبر 3، ہم نعتیں اگر بجا رہے ہیں، اگر ہم نعتیں بجا رہے ہیں حضور کی محبت میں تو اس میں میوزک والی نعتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، کہ کوئی بھی عمل جو ہم کریں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جھنڈے آپ لگا رہے ہیں گھروں پر تو یہ جھنڈے آپ نے 12 ربیع الاول کو لگائے ہیں، یقیناً حضور کی محبت میں آپ نے یہ جھنڈے لگائے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہ 4-6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد جب یہ جھنڈے گرتے ہیں تو یہ کوڑے میں گرے ہوئے ملتے ہیں۔ ان پر کلمہ بھی لکھا ہے، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی لکھا ہے، ان پر دینی عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جھنڈا جب تک لگا ہوا ہے میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جھنڈے لگائے 8-10 دن کے بعد، 4-6 دن کے بعد وہ جھنڈا یوں لٹکا ہوا ہے، وہ ایسے زمین پہ گرا ہوا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سنت اور بدعت میں اور اپنے عمل میں آپ فرق کرنا سیکھیے کہ آپ جو کام کر رہے ہو کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آنے والا کام ہے، اور اس کو پتہ کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ کا عمل، یقیناً جتنے بھی دینی کام ہم لوگ کرتے ہیں حضور کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن حضور کی محبت میں اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جو حضور نے پسند نہیں فرمائے تو پھر وہ محبت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا عمل بن جاتا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور حضور سے محبت اگر حضور ہی کے طریقے پر ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کی ہیں، تو پھر یہ عمل ہمارا جنت میں لے جانا والا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔